السلام علیکم ناظرین، سب سے پہلے میری طرف سے تمام مسلمان بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، دوستوں کو رمضان المبارک کی مبارکباد۔ آج میں آپ سے رمضان کے حوالے سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ رمضان المبارک کا یہ مہینہ جو ابھی شروع ہو گیا ہے، اس کے متعلق بات کروں گا تھوڑی سی۔ رمضان عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں جلسہ دینے والا۔ اس کے بارے میں قول تو یہ ہے کہ جب سب سے پہلے رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو اس وقت موسم شدید گرم تھا اور جلسہ دینے والی گرمی تھی۔ اور ایک اور قول یہ ہے کہ اس کو رمضان اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے روزہ داروں کے گناہ جو ہیں ان کو جلسا دیتے ہیں۔ رمضان المبارک مہینے کی شان بیان کرتے ہوئے آقا نامدار نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کی آخری تاریخ کو اس کی شان بیان کرتے ہیں۔ اس روایت کو حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ شعبان کے آخری دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، تمہارے سروں پر ایک بہت ہی بابرکت اور عظیم الشان مہینہ آ گیا ہے۔ اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا روزہ فرض اور اس کی راتوں میں قیام کو نفل قرار دیا ہے۔ اگر کوئی اس میں نفل ادا کرے گا اور نفل ادا کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ ایسا ہے جیسے اس ماہ کے علاوہ اس نے کوئی فرض ادا کیا ہو۔ اور اگر کوئی فرض ادا کرے گا اس مہینے میں تو وہ ایسا ہے جیسے اس مہینے کے علاوہ اس نے 70 فرض ادا کیے ہوں۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جس نے اس مہینے میں کسی روزہ دار کو افطار کرایا اور اس کے گناہوں کی مغفرت ہو گئی اور اسے جہنم سے رہائی مل گئی، اور اس کے لیے وہی ثواب ہے جو روزہ دار کو ہے، مگر روزہ دار کا ثواب کم نہیں کیا جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینہ کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اس مہینہ میں جس نے اپنے خادم کے کسی کام میں تخفیف کی، اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں کے بوجھ سے تخفیف کر دیں گے، یعنی گناہوں کا بوجھ ہلکا کر دیں گے اور اسے جہنم سے آزادی دے دیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینہ میں 4 کام کثرت سے کیا کرو۔ 2 کام ایسے ہیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کر لو، اور 2 کام ایسے ہیں جن سے تم بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ جو وہ کام جن سے تم اپنے رب کو راضی کر لو گے ان میں ایک یہ ہے کہ اس بات کی گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور دوسرا اس سے مغفرت طلب کرو۔ اور وہ کام جس سے تم کو بے نیازی نہیں ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سے جنت کا سوال کرو اور جہنم سے پناہ مانگو۔ جس نے روزہ دار کو پانی پلایا، اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض سے ایسا پانی پلائیں گے کہ جنت میں داخل ہونے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی فضیلت کے حوالے سے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، جس کا خلاصہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔
اب میں تھوڑا سا رمضان المبارک کی فضیلت کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کروں گا۔ رمضان المبارک کی فضیلت میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور بھی کئی محترم مہینوں کا ذکر کیا ہے، احادیث سے ہمیں ملتا ہے، لیکن رمضان المبارک کا خاص طور پر نام لیا گیا ہے قرآن مجید میں، یہ اس کی فضیلت ہے۔ دوسری یہ ہے کہ رمضان المبارک میں قرآن مجید نازل ہوا، اس کا نزول جو ہے وہ رمضان المبارک میں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ تیسری چیز، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی رات دی مسلمانوں کو جس کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں لیلۃ القدر کا بیان کیا وہاں یہ بھی فرمایا کہ یہ جو ہے یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے جو امتیں تھیں وہ اتنی عبادت کیا کرتی تھیں، تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ہماری تو اتنی عمریں ہی نہیں ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہوں، اس مہینہ میں ایک رات ایسی ہے کہ جس میں کی گئی عبادت ایسے ہی ہوگی جیسی 1000 مہینوں کی عبادت ہوتی ہے۔ نمبر 4، رمضان کے مہینے میں نیکیوں کا ثواب 10 گنا سے بڑھا کر 700 گنا کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 5، اس مہینے میں نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 6، اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ نمبر 7، اس مہینے میں آسمان کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں تاکہ جس نے اللہ تعالیٰ سے جو کچھ مانگنا ہے وہ بڑی آسانی کے ساتھ اس کی التجائیں، اس کی دعائیں اللہ تعالیٰ تک پہنچیں اور اللہ تعالیٰ اس کو عنایت کریں۔ تو یہ کچھ چیزیں رمضان المبارک کی فضیلت کے حوالے سے تھیں۔ امید ہے آپ سب رمضان المبارک کی فضیلتوں سے، اس کی برکتوں سے فیض یاب ہو رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بابرکت مہینے کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ملیں اور اس کی برکتوں سے ہم فیض یاب ہوں۔ والسلام۔